بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی درسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کے اسباب اور اس کے وسائل اور ذرائع پر گفتگو کی ہے کہ شرک امت میں یا دنیا میں کیوں کر پھیلا، اور آج بھی شرک کے پھیلنے کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہیں۔ چند اسباب پر گفتگو اس سے پہلے کی گئی ہے، آج بھی مزید چند باتیں اس حوالے سے عرض کی جا رہی ہیں کہ دنیا میں شرک کی شروعات کیسے ہوئی اور پھر اس کے بعد کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے شرک دنیا میں پھیلا اور پھیل رہا ہے۔ جن اسباب اور وجوہات کے سبب شرک دنیا میں پھیل رہا ہے اس میں سے ایک سبب ہے، اور یہ بہت بڑا بلوہ ہے، بہت بڑا عوامی بلوہ ہے، عمومی بلوہ ہے، یعنی ایسی مصیبت ہے جو پوری عمومی طور پر عوام کے درمیان اور حتیٰ کہ خواص کے درمیان بھی یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہے جانداروں کی تصویر کھینچنا یا ان کی شکل و صورت بنانا۔ جانداروں کی تصویر کشی کی وجہ سے بھی شرک دنیا میں پھیلتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ جانداروں کی تصویر، اب یہ مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت تفصیل سے بار بار اور بہت ساری وعیدوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جانداروں کی تصویریں، اگر تصویریں جانداروں کی نہیں ہیں، مثال کے طور پر پہاڑوں کی ہے، سمندروں کی ہے، دریاؤں کی ہے، درختوں کی ہے، بادل کی ہے مثال کے طور پر، یا عمارتوں کی تصویر ہے، مناظر کی تصویر ہے جس میں کوئی جاندار کی تصویر نہیں شامل ہے، تو ایسی تصویریں کھینچنے میں، بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ کام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ غیر جانداروں کی تصویر جس کا جواز ہے، کھینچا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، اس میں انسان اس قدر مشغول نہ ہو جائے کہ وہی اس کا کام بن جائے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اب صبح شام تصویریں ہی بنا رہا ہے، تصویریں ہی کھینچ رہا ہے، وہی اس کا کام بن گیا، وہی اس کا مشغلہ بن گیا، اسی میں بزی رہتا ہے تصویریں کھینچنے میں۔ جاندار کی تصویر نہیں ہے، بے جان کی ہے، لیکن وہی مشغلہ بن گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے اسے۔ علم کی مجلس، عبادت اور ایسے ہی دیگر خیر کے، نیکی کے کاموں میں دلچسپی لینے کے بجائے اس کی دلچسپی تصویروں کے بنانے اور کھینچنے میں ہو گئی ہے، تو ایسا نہ ہو۔ دوسری چیز، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کاموں سے غافل نہ کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بغیر جان کی تصویروں کو کھینچا جا سکتا ہے۔ پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، جس میں جاندار نہیں ہے، جو بے روح ہے، ذی روح کی تصویریں نہیں، لیکن جانداروں کی تصویریں، ذی روح جس کو کہا جاتا ہے، روح والی وہ چیزیں، وہ مخلوقات جو کیا ہے، جو روح والی مخلوقات ہیں، جن میں روح ہے، انسان ہے مثال کے طور پر، یا ایسے ہی حیوانات ہیں، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے مثال کے طور پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جاندار ہیں۔ جانداروں کی تصویریں کھینچنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ساتھ ساتھ شرک کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ شرک کے دنیا میں پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اگر آپ دیکھیں، 2-3 حدیثیں آپ سن لیں، ذہن میں رکھیں، بار بار آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ تصویر کشی کرنا حرام ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تصویر کسی بھی طرح سے بنائی جائے، وہ تصویر بنانا حرام ہے، خواہ وہ قلم سے بنائی جائے، پین سے بنائی جائے، برش سے بنائی جائے، یا اسے پتھر میں کسی جماد میں اسے کاٹ کے تراش کر کے بنائی جائے، یا آج کل جدید وسائل ہیں، جدید وسائل یعنی یہ کیمرہ اور لینس کے ذریعے جو تصویر
کا عکس لیا جاتا ہے کسی چیز کا، یہ تصویریں ہوں۔ صحیح بات یہی ہے دلیلوں کی روشنی میں کہ تصویر کشی حرام ہے، چاہے وہ کندہ کی جائے، پینٹ سے، برش کی مدد سے بنائی جائے، یا پھر جدید الیکٹرانک وسائل کے ذریعے سے انسان کسی چیز کا عکس جو ہے وہ لینس کے ذریعے سے لے لے، جیسے کیمروں کی تصویریں، جیسے یہ تصویریں ہیں۔ ان تمام تصویروں کا حکم سیم ہے، یہ تصویریں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، الا یہ کہ وہ ضرورت کے لیے ہوں۔ ضرورت کا معنی کیا ہے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر ضرر پہنچے، جس کے بغیر ضرر پہنچے، نقصان پہنچے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دی ہے ان چیزوں کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی چیزوں کی تفصیل تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، الا ما اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے ان چیزوں کے جن میں تمہیں ضرر اور نقصان پہنچنے کا معاملہ ہو، یعنی جس چیز کے سلسلے میں تم مجبور ہو جاؤ، اضطراری کیفیت، ہنگامی کیفیت، کوئی راستہ نہیں بچا۔ مثال کے طور پر آپ کا پاسپورٹ ہے، ایک اضطراری چیز ہے، ورنہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کی جگہ پر ہے نا چلا جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہے، کسی کی جگہ پر خود کو اپنی جگہ پر کسی اور کو مثال کے طور پر لگا دے رہا ہے۔ تو بہت کچھ خیانت، بدعہدی، ظلم، زیادتی، کرپشن، ان تمام مسائل کا ضرر لاحق ہونا لازمی ہے۔ اسی لیے آئی ڈیز وغیرہ میں جو تصویریں لگائی جاتی ہیں وہ جائز ہے، اسی اعتبار سے جائز ہے کہ ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے۔ ایسے ہی اضطراری صورت میں جو تصویریں ہوں ان میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ بعض اگر مجرمین ہوں، مجرم، کرپشن کرنے والے، ظالم، جابر، ہے نا، یا ایسی مثال کے طور پر چور ہیں، ڈکیتی کرنے والے لوگ ہیں، جان مال پر آبرو پر حملہ کر کے بھاگنے والے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کی تصویریں جاری کرنا تاکہ لوگ پہچان سکیں اور حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو ان کے بارے میں خبر دے سکیں، ایسی مصلحتوں کے لیے بھی تصویروں کا کھینچنا اور اسے عام کرنا جائز ہے۔ یہ ہو گئی بات تصویروں کی۔ اس کے علاوہ اور جو بھی اس طرح کی شکل بنتی ہو کہ ہاں بھائی اس میں مجبوری ہے اور اس کے بغیر ضرر اور نقصان کا اندیشہ قوی ہے، تو ایسی صورت میں اضطرار مانا جائے گا اور اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی۔ آئی ڈی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا پاسپورٹ ہے، یا جیسے پاسپورٹ ہے ایسے CCD ہوتی ہے جو ایک سمندروں کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں کشتیوں میں، اور سمندروں کے اندر ملک کے حدود ہوتے ہیں، شپ میں کام کرنے والے اس چیز کو جانتے ہیں۔ جیسے لوگ یہ سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں، ایسے کشتیوں میں سفر کرنے کے لیے، کشتیوں میں رہ کر کے کام کرنے والوں کے لیے ایک الگ آئی ڈی ہوتی ہے جس کو CCD غالباً بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آئی ڈی وغیرہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد رہا مسئلہ ویڈیوگرافی کا، اس کا بھی حکم سیم ہے۔ ضرورت ہے، اضطراری کیفیت ہے اور اس کے پیچھے بڑی مصلحت ہے، بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں جائز دائرے میں اس کا استعمال کرنا حلال ہے۔ جیسے یہی ہے مثال کے طور پر یہ کیمرے جو آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، اور ہم بہت سارے علماء کے، مشائخ کے مثال کے طور پر محاضرات، ان کے دروس، ان کے خطابات، یا ایسے ہی ان کے فتاوے، مسئلے مسائل سنتے ہیں، علمی استفادہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، الحاد سے، گمراہ کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، صحیح علم حاصل کر کے اور غلط قسم کے افکار، عقائد سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال، ایکسٹرا غیر ضروری استعمال بالکل بھی نہ ہو۔ ضرر کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ان جدید وسائل کے ذریعے سے دنیا کے لوگ اپنے افکار، نظریات، عقائد، عمل، سلوک
اچھائیاں ہوں برائیاں ہوں سب دنیا میں عام کر رہے ہیں. لوگ کفر پھیلا رہے ہیں، الحاد پھیلا رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں، فرقہ بندی پھیلا رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، اسلام سے نفرت دلا رہے ہیں، اسلام سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایسی چیزیں مثال کے طور پر عام ہو رہی ہیں. تو اب ہمیں ایسے ماحول میں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کا استعمال کر کے اس کا جواب دیں اور لوگوں کو حق کی راہ بتلائیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہونے پائیں. تو ایک اضطرار کی صورت ہے، یہ اضطرار کی صورت ہے. مصلحت اتنی بڑی ہے کہ اس کا درجہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ اضطرار تک پہنچ جاتا ہے. اب لوگ کفر، شرک، بدعت، الحاد ہے نا، فرقہ واریت، دنگے فساد، تصوف، یہ ساری گمراہیاں پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر. اب اگر ہم کہیں کہ نہیں ان کا استعمال نہیں کریں گے، ایسے ہی ہم صرف اور صرف ہے نا ممبر پر درس دے کر کے چھوڑ دیں گے، جو لوگ سن رہے ہیں بس، تو ایسی صورت میں اس گمراہی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. ظاہر ہے کہ یہ وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئے ہیں، یہ وسائل اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ان کو لوگ غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں اور ہماری ایمان عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق کو برباد کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حق کے مقابلے باطل کے مقابلے میں حق کی نشر و اشاعت کریں. کیونکہ ظاہر ہے کہ باطل کی سرکوبی کرنا اور حق کو دنیا میں عام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سَيَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر زمانے میں، ہر صدی میں میری امت کے معتبر لوگ، ثقہ لوگ، عدل انصاف والے لوگ، سچے لوگ اس علم کو اٹھائیں گے، یعنی اس علم کو حاصل کریں گے، قرآن کے، سنت کے، توحید کے، شرک کے علم کو حاصل کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو اس علم سے، کتاب و سنت کے علم سے ختم کریں گے. وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں کی طرح کہ یہاں جو نئے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں، نئے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں، نئی باتیں نکالی جاتی ہیں، اس کا پردہ فاش کریں گے. وتأویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویل کو بے نقاب کریں گے. یعنی جاہل جو منمانی کھینچ تان کر کے اپنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایسے جاہلوں کی تعویل کو بے نقاب کریں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، امت کا مشن ہے، امت کے علماء ہے نا، یہ من کل خلف، ہر خلف بعد کے لوگوں میں سے، ہر پیڑھی میں بعد کے لوگوں میں سے کیا کریں گے؟ لوگ اس علم کو حاصل کریں گے. تو اس طرح سے یہ ضرورت ہے. اب میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ جانداروں کی تصویریں کھینچنا شرک کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. کیوں؟ جب جانداروں کی تصویر کھینچی جاتی ہے تو جاندار کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں جاندار. ایک جاندار وہ جو عام آدمی ہے، عام آدمی چلتے پھرتے آدمی کی تصویر کوئی کھینچ لے، تو اس عام آدمی کی تصویر کے کھینچنے سے کوئی عقیدے کا مسئلہ آ جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کیا جانداروں کی تصویروں میں ایسے لوگوں کی تصویریں نہیں کھینچی جاتی ہیں جو قابل تعظیم مانے جاتے ہیں؟ قابل تعظیم اولیاء کے، بزرگوں کے اور پیروں کے، فقیروں کے ہے نا کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں. اب تعظیم کے لیے لوگ، بڑائی کے لیے لوگ ہے نا، بڑوں کا، بزرگوں کا اور پیروں کا، فقیروں کا، علماء کا مثال کے طور پر، یا اپنے حاکموں کا مثال کے طور پر اتنا زیادہ مطلب کہ اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں. اگر ان کی تصویر کھینچ کر کے اپنے پاس رکھیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ تعظیم کریں گے اور تعظیم کے نتیجے میں شرک تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے جانداروں کی تصویریں کھینچنا کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اس راستے سے بھی امت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شرک پھیلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بہت پہلے آپ کے سامنے گزری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المؤمنین عائشہ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی کی بعض بیویوں کے سلسلے میں کہ وہ حبشہ گئیں اور حبشہ میں دیکھا کسی کنیسے کے اندر، گرجا گھر کے اندر کیا دیکھا کہ وہاں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کے اولیاء جو مر چکے ہیں
ان کے انبیاء جو مر چکے ہیں ان کی تصویریں بنا رکھی ہیں. یہ کیمرے نہیں تھے کہ کھینچ کے رکھ دیں، لیکن کیا کرتے تھے، یہ فلاں بزرگ موت ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اب اس کی تصویر ہے، وہ کسی پتھر پر کسی چٹان پر کندہ کر دیا کرتے تھے. اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کا نام زندہ رہے، ان کی تصویر زندہ رہے، ان کی تاریخ زندہ رہے. ہوتا کیا تھا، شیطان بہکاتا تھا، ورگلاتا تھا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہی اولیاء اور صالحین کی تصویریں جو بنا کر کے لوگوں نے رکھا تھا، اسی کی عبادت اور پوجا کرنے پر شیطان لگا دیتا ہے. اس طرح سے تو تصویر جانداروں کی اگر کھینچی جاتی ہے تو اس میں تعظیم والے لوگ بھی آ سکتے ہیں. تعظیم والے اولیاء، صالحین، نیک لوگ، علماء، مفتی، بزرگ، مرشدین، ایسے جو لوگ ہیں نا، ایسے لوگوں کی بھی جن کی تعظیم کی جاتی ہے ان کی بھی تصویر رکھی جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا تعظیم کرنے کے نام پر کیا کیا نہیں چلتا. دوسروں کے یہاں بھی چلتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، اپنے یہاں آپ غور کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی مزار کی تصویر اپنے گھر، دکان، مکان میں لٹکاتا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر پھول کا مالا پہناتا ہے اور اس کے سامنے لائٹ بھی جلاتا ہے. اب تعظیم یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کسی مزار کی تصویر پر لائٹ لگائی جائے اور اس کے اوپر پھول چڑھایا جائے. تعظیم کی تعظیم. ایسے ہی معاملہ اولیاء اور صالحین کا، بزرگوں کا ہے. اس کے ذریعے سے شرک تک شیطان انسان کو لے جا سکتا ہے. اس لیے جانداروں کی تصویر بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب اس موقع پر دو باتیں اور آپ سے کرنی ہیں یہ تصویروں کے سلسلے میں. ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ تصویریں جو ہیں نا، جاندار کی تصویر کی بات چل رہی ہے نا، آدمی نے ایک جاندار کی تصویر کھینچ لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جاندار کی تصویر تو حرام ہے. تو اب اگر انسان تصویر کھینچے اور جاندار کی تصویر کھینچنے والا نہ شمار کیا جائے اسے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب تصویروں کو باقاعدہ کلر سے، پینٹ سے بنایا جاتا تھا، یا ہے نا دھاردار آلات کی مدد سے پتھروں پر تصویروں کو کندہ کر لیا جاتا تھا، کاٹ کاٹ کے اسے تصویر بنا لیا جاتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا سر کاٹ دیا جائے اسے تصویر نہیں کہا جائے گا. جس کا سر کاٹ دیا جائے، اب تصویر بنا لی گئی، اس کے اندر سر بھی ہے، جسم ہے، سر ہے، گردن ہے اور پورا ڈھانچہ ہے. مثال کے طور پر اگر انسان صرف اور صرف سر کو چھوڑ دے اور سر کے نیچے کے حصے کی تصویر لے، گردن سے مثال کے طور پر پیروں تک تصویر لے، تو چونکہ سر اس کے جسم، سر اس تصویر میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بغیر سر والی تصویر کو جاندار کی تصویر نہیں کہا جائے گا. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، کئی حدیثیں اور صحیح حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع رأسہ فلیس بصورہ، جس کا سر کاٹ دیا جائے وہ تصویر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کا سر کاٹ دیا جائے اسے تصویر نہیں کہا جاتا ہے. تو اگر بغیر تصویر کے، اب لوگ کیا کہتے ہیں، تصویر بنی رہتی ہے، اس کی آنکھ کو مٹا دیتے ہیں، اس کے منہ کو مٹا دیتے ہیں، لیکن اس کا سر باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اگر آنکھوں کو آدمی مٹا دے، ہے نا، چہرے کو مٹا دے، لیکن سر باقی رہے تو بھی وہ حکم نہیں بدلے گا، تصویر کھینچنے والا مانا جائے گا اور گنہگار ہوگا. تصویر کھینچنے والا کب نہیں مانا جائے گا؟ جب سر نہ ہو. ما قطع رأسہ فلیس بصورہ، اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے، جس کا سر کاٹ دیا جائے وہ تصویر نہیں. دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں اس سلسلے میں، کہتے ہیں کہ اگر تم تصویر میں سے گلے کا، گردن کا حصہ، سر کا حصہ کاٹ کے نکال دو، اسے ویسا بنا دو جیسے درخت ہوتا ہے، تو صحیح ہے، جائز. اگر آپ درختوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جسم ہے، سر کا حصہ نہیں ہے اس کے اندر. درختوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو کیسا لگے گا؟ ایسا لگے گا کہ وہ صرف اور صرف جسم پر کھڑا ہے، ایک پاؤں پر اور جسم کے اوپر کھڑا ہے، اس کے اوپر سر کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. درختوں کو دیکھنے سے ایسے ہی لگتا ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تصویر کو کاٹ کر کے، اس کے سر کو کاٹ کے اسے کسی پیڑ کی طرح، درخت کی طرح بنا دیا جائے تو اسے تصویر نہیں کہا جائے گا، اور ایسا کرنا کیا ہوگا؟ جائز.
ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ تصویر کے سلسلے میں سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ، اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یشبہون الذین یشبہون بخلق اللہ، الذین یضاہئون بخلق اللہ یشبہون بخلق اللہ، اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن سب سے بڑے گنہگار وہ ہوں گے، سب سے بڑے گنہگار وہ ہوں گے، وہ سب سے بڑے عذاب پانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کیا کیا ہوگا، جنہوں نے تصویر بنائی ہوگی، جنہوں نے تصویر بنائی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مطلب تصویر بنائی ہوگی کا مطلب، تصویر بنانے سے کیا ہوتا ہے، یضاہئون بخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی برابری کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تصویر بنائی، ہمارا نام نقشہ بنایا، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی بنا دیا، اور 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی گئی، اور اس کے بعد جب ہماری زندگی میں دنیا میں آنکھ کھولنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود فرما دیا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ دوسری بات ہے آپ کے سامنے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ایک چیز تو ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، مشابہت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ہماری تصویر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اچھی شکل و صورت میں اللہ نے فرمایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تصویر بنائی، بہت اچھی تصویر بنائی، یعنی ہمارا ناک نقشہ، ہماری ساکھ بناوٹ اللہ نے بنائی، بہت اچھی تقویم بنائی اللہ عز و جل۔ اب جب ایک آدمی تصویر کھینچتا ہے، چاہے وہ پینٹ سے بنائے، کندھا کر کے بنائے یا کیمرے سے کھینچ لے، تو یہ گویا کی جیسے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، ایسی اللہ کی پیدائش میں، یعنی اللہ کے پیدا کرنے میں اللہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، وہ اسی جیسا ملتا جلتا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے تصویر بنائی بندوں کی، اور یہ بھی اپنے وسائل سے کیا کر رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب پانے والے کون ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ دوسری روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تصویر کھینچنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصویر کھینچنے والوں کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تصویر کھینچنے والوں سے کہے گا، کھینچنے والے، بنانے والے، کندھا کرنے والے، پینٹ کر کے بنانے والے، جیسے بھی المصورون کا اللہ کی تصویر بنانے والے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا احیوا ما خلقتم، احیوا ما خلقتم، جو تم نے تصویریں بنائی تھیں اس میں روح ڈال کے زندہ کرو، کیا کرو، اس میں روح ڈال کے زندہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِنَافِقٍ، ہے نا، احیوا ما خلقتم، تم نے جو کچھ بنا رکھا ہے اس میں کیا کرو، جان ڈالو۔ ظاہر سی بات، کون جان ڈال سکتا ہے اللہ کے سوا؟ یہ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں، جو لوگ تصویر کشی کرتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، کھینچتے ہیں، کلک کرتے ہیں، ڈائریکٹ کلک کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر ڈیجیٹلی کلک کرتے ہیں، کیسے بھی کام کرتے، تصویر بناتے ہیں جو لوگ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ تصویر کھینچ رہے ہیں، تصویر بناتے ہیں، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً، اگر ان کے پاس طاقت ہے تصویر بنانے ہی کی تو ذرا سا ایک گیہوں پیدا کر کے دکھائیں، ایک اناج کا دانہ پیدا کر کے دکھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چوتھے نمبر کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کی ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اس کے اندر روح پھونکو، جو تم نے تصویر بنائی ہے اس کے اندر کیا کرو، اس کے اندر روح پھونکو، یعنی زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کی ہے نا، اللہ کے کام کے جیسا کام کرنے کو سوچا ہے تم نے، اس لیے کیا کرو، اس لیے تم اس کے اندر روح پھونک کر کے دکھاؤ۔ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، لیکن وہ کبھی بھی روح پھونکنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی وہ روح نہیں پھونک سکتا۔
ظاہر سی بات ہے کہ کس کے بس میں روح پھونکنا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ روح کا معاملہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے رب سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کی. روح کیا چیز ہے؟ یہ ہے ایک سبب جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ تصویروں کے ذریعے سے شرک کا اڈا کھلتا ہے. اور یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے آپ جان لیں کہ شرک کا اڈا واقعی، شرک کا سبب و ذریعہ واقعی بنتا ہے. ہم لوگ جانداروں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے جانداروں کی بھی تصویروں کے ذریعے سے لوگ بدعقیدگی کی طرف جاتے ہیں. بے جانوں کی طرف کی تصویر کھینچ کر کے بھی. مثال کے طور پر بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک، جن کو لوگ کہتے ہیں نالین، آپ کے دونوں جوتوں کی، آپ کے دونوں جوتوں کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اور تصویر وہ دکھائی دیتی ہے یہاں وہاں، اور لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی اس تصویر کو لگاتے ہیں. کس کی تصویر؟ جوتوں کی تصویر کو لگاتے ہیں. جوتے نہیں، جوتوں کی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ لوگ اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ جوتے کی تصویر جو بنی ہوئی ہے اس کو کاغذ پر پرنٹ کر کے اسے اپنے سر پہ ایسے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ وہ مطلب کوئی جاندار چیز ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہے. اس طرح سے یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے یہ تصویر کشی، فوٹوگرافی، یہ شرک تک لے جانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، شرک تک لے جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی لیے سخت وعید لعنت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ المصورین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو تصویر کشی کرنے والوں پر، اللہ کی لعنت. ایسا لفظ جب آپ کو مل جائے نا کسی گناہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے کسی کے اوپر، ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرنے کا اعلان کرتا ہے. ایسے لوگوں کو میری رحمت یہ ایسے لوگوں کو نہیں حاصل ہوگی، ایسے لوگوں کو میری رحمت حاصل نہیں ہوگی. یہ ہے معنی لعنت کا. اور جب لعنت کا لفظ آ جائے تو آپ فوراً یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو ہیں اس کی کوئی تعداد کا پتہ نہیں ہے. بہت سارے بڑے گناہ ہیں، بہت سارے بڑے گناہوں کے کام ہیں، اور یہ مسئلہ خطرناک مسائل میں سے ہے جس کو ہم تصویر کا مسئلہ کہتے ہیں. آج تصویر کا مسئلہ اس قدر عام ہو چکا ہے، تصویر ایک بلوہ اور ایک مصیبت کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور کوئی باقی نہیں بچا ہے. نہ اس کے اندر عام لوگوں کا مسئلہ ہے، نہ طلباء کا مسئلہ ہے، نہ علماء کا مسئلہ ہے، نہ بڑوں کا مسئلہ ہے، نہ چھوٹوں کا مسئلہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ تصویر کشی کا حکم ہی کیا ہو گیا ہے، بدل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. لوگ بآسانی تصویر کشی کرتے ہیں، بآسانی، ہر جگہ کی تصویر. سوشل میڈیا نے تصویروں کو اتنا بڑھاوا دے دیا ہے کہ آدمی کسی بھی پوزیشن میں کہیں بھی ہوتا ہے تو اس کی تصویر کھینچ کر کے فوراً اسے سوشل نیٹ ورکوں پر کیا کر دیتا ہے، عام کر دیتا ہے. لوگ کھا رہے ہیں تو بھی تصویریں بھیج رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں. لوگ مجلس میں بیٹھے بھی تصویر کھینچ رہے ہیں، فوٹوگرافی کر رہے ہیں. میرے بھائی، اور جو مناسبتیں، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، عقیقہ، ولیمہ، اس کا کیا کہنا، تصویر عام. لوگوں کے پاس آج شادی بیاہ کے اندر غریب لوگ ہیں، انہیں اپنے بچوں کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ 50,000 روپے دے کر کے رینٹ پر تصویر کھینچنے والوں کو کیمرہ لے کر کے بلاتے ہیں، اس کی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے. یہ ہماری سماج کی صورتحال ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ تصویر کشی جو ہے نا، فوٹوگرافی، یہ بہرحال حرام ہے، لعنت کا سبب ہے. اور اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ تم نے جو تصویر بنائی ہے یہ تو میرے پیدا کرنے کی طرح تم لوگ مقابلہ کر رہے ہو، اب تم اس کے اندر روح پیدا کر کے دکھاؤ. تو روح نہیں پھونک سکتا. وعید ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا کون ہوگا؟ وہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی، یصورون الذین
یصورون، جو تصویر کشی کرتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کی بات کہی ہے کہ تصویر جو ہے وہ کندہ کرنے کا نام ہے، یا کلر سے پینٹ سے لے کر کے بنانے کا نام ہے، یہ کیمرے کی تصویر اس پہ نہیں آتی ہے۔ تو یہ فیصلہ بہرحال راجح نہیں ہے، مرجوح ہے۔ یہ فیصلہ راجح نہیں ہے بلکہ مرجوح ہے، یعنی اس کی قیمت ہے نہیں، یہ بے وزن چیز ہے، اس بات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فوٹو بہرحال فوٹو ہے، تصویر بہرحال تصویر ہے، وہ کندہ کر کے بنائی جائے، کلر سے بنائی جائے، پینٹ سے بنائی جائے، مثال کے طور پر برش سے، یا پھر جدید وسائل سے، کیمروں کی مدد سے، لینس کی مدد سے تصویر کھینچ لی جائے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ بات آ گئی ہے کہ اس میں صرف اور صرف استثناء کس کا ہے؟ صرف اور صرف استثناء ہے اضطرار اور مجبوری کا۔ مجبوری ہے تو جائز، مجبوری نہیں ہے تو جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ آج شادیوں کی تصویریں، نکاح کے موقع کی تصویریں، ولیمے کی تصویریں، عقیقے کی تصویریں، لوگوں کے البم 50-60 کلو کے البم ہیں، دو لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں تو البم اٹھتا ہے، اسے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ یہ عام طور پر صورتحال ہے۔ تو جانداروں کی تصویر لعنت کا سبب ہے، اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا سبب ہے، اور آخرت میں خطرناک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ شرک کے اسباب اور وسائل میں سے ایک سبب اور وسیلہ ہے، اور یہ چیز غیروں کے یہاں بہت زیادہ عام ہے، غیروں کے یہاں بہت زیادہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا مورتیوں کی تصویریں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر، یا مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، ان لوگوں نے بغداد کا جو مزار ہے عبد القادر جیلانی کا، اس کی تصویر بنا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجرہ تھا ام المؤمنین عائشہ کا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے، اس کی گنبد کی تصویر بنا رکھی ہے۔ لوگ گنبد کو، ہر ایک گنبد کے کاغذ کو سر پہ لے کر کے چلتے ہیں، سر پہ لے کے چلتے ہیں، باقاعدہ احترام کے نام پر سر پہ لے کر کے چلتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر کشی کے اندر غلو لازماً پایا جاتا ہے، اور غلو کے نتیجے میں کیا لازم آتا ہے؟ شرک لازم آتا ہے۔ اس لیے شرک کے اسباب اور وسائل کے ضمن میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جانداروں کی تصویریں کھینچی جائیں۔ آج عالم، جاہل، چھوٹا بڑا، امیر، وزیر، امام، مؤذن، طالب علم، استاد، عوام، سارے مرد خواتین، سب کے سب تصویر کے معاملے میں ایک دم کوئی احتیاط نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تصویر حرام ہی نہیں ہے، تصویر حرام ہی نہیں، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت زیادہ نازک ہے۔ تصویر کے ذریعے سے بہرحال خاص طور پر تعظیم والوں کی تصویر، ایسے لوگوں کی تصویر جن کی عظمت ہوتی ہے، جن کی تکریم ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، جن کا اونچا مقام ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تصویر کھینچنے کا، میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی تصویر کھینچنے کا عمل زیادہ خطرناک ہے بالمقابل ایسے لوگوں کی تصویریں کھینچنے کا جو تعظیم کے قابل نہ ہو، کیونکہ تعظیم کے قابل جو ہوگا اس کی تصویر کھینچی جائے گی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے فتنہ بپا ہوگا۔ اسی لیے تصویر کشی کیا ہے؟ عام حالات میں بھی حرام ہے، اور خاص بات ہے کہ شرک تک لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ اس میں شبہات بھی بیان کیے۔ وہ شبہات کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک شبہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیمرے کی تصویر کو کیوں تصویر کہتے ہیں؟ وہ تصویر بناتا تو نہیں، وہ تو عکس لے لیتا ہے۔ عکس یعنی کیا مطلب؟ اس کی چھاپ کو لے لیتا ہے، کوئی مطلب برش سے، قلم سے بنانے کے لیے نہیں آتا، لیکن اس لینس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی عکس جو ہے وہ کیمرہ لے لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ عکس۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ عکس ہے، تصویر ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کیوں آپ لوگ تشدد برتتے ہیں؟ تشدد کیوں برتتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ عکس ہے، اور عکس کی مثال دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دو باتیں کہتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ یہ اس کیمرے کی لینس سے جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں، کہتے ہیں اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آئینے میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں۔ آئینے میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں، آئینے میں کیا دکھتا ہے؟ کیا کسی نے ہماری تصویر اس آئینے کے اندر بنائی ہے؟ بنائی نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے آئیں گے ہم تو ہمارا عکس اس کے اندر دکھائی دے گا۔
عکس کیا ہوگا اس کے اندر دکھائی دے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آئینے میں آپ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آئینے میں آپ کا چہرہ نظر آتا ہے, اور جب آپ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے تو آپ کا چہرہ نہیں آتا آئینے کے اندر. کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی اس کا مسئلہ کیا کہ اگر ہم آئینے کے سامنے آتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں, آتے ہیں تو عکس رہتا ہے, ہٹ جاتے تو عکس نہیں رہتا ہے. کہتے ہیں یہ عکس جیسے آئینے کے اندر چہرہ دیکھنا جائز ہے, ایسے ہی لینس کے ذریعے تصویر کھینچنا بھی کیا ہے, جائز ہے. یہ بات بعض لوگوں نے کہی ہے. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ لینس کے ذریعے سے جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں, ان تصویروں کی حیثیت, ان تصویروں کی ہے نا جو کیفیت ہے وہ کیسے ہوتی ہے. کہتے ہیں ویسے ہوتی ہے جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ جھانک کر کے دیکھیں تو آپ کی تصویر دکھائی دیتی ہے. صاف شفاف پانی میں ہم جھانک کر کے دیکھیں ہماری تصویر کیا ہوتی ہے, دکھائی دیتی. اب کہتے ہیں کہ جب وہ پہلے میں آئینے کے سامنے آئیں گے تو آئینے میں تصویر دکھے گی, اور ہٹ جائیں گے تو تصویر نہیں دکھے گی. پانی کے اندر کہتے ہیں جیسے آئینے میں دیکھنا عکس ہے, جائز ہے, ایسے پانی میں دیکھنا عکس ہے, وہ بھی کیا ہے, جائز. اسی لیے کیا ہے, تصویر جو لینس سے کھینچی جاتی ہے کیمرے سے, یہ تصویر اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے جو تصویریں کیا ہوتی ہیں, حرام ہوتی. یہ بعض لوگوں نے کہا ہے, لیکن یہ دونوں باتیں ناقابل اعتبار ہیں, اور یہ بھی ہے نا بہت ہی زیادہ بے وزن بات. کیوں اس لیے بے وزن بات ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ آئینے میں جو ہماری تصویر دکھتی ہے وہی لینس میں دکھتی ہے. ویسے ہی ہے لینس, جیسے ہم اپنا چہرہ پانی میں دیکھتے ہیں, ایسے یہ لینس ہمیں دیکھ کر کے اور عکس لے لیتا ہے. یہ دو مثالیں جو دے کر کے بیان کرتے ہیں نا بعض علماء, یہ مثالیں مال فارق ہیں. یعنی یہ مثالیں کیا ہیں, یہ مثالیں ایسے نہیں ہیں جیسے لوگ بتانا چاہتے ہیں. معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں, معاملہ یہ ہے کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کیمرے سے آپ جب کلک کر دیتے ہیں فوٹو تو تصویر محفوظ ہو جاتی ہے, آ جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو آج دیکھیں, کل دیکھیں, 10 سال کے بعد دیکھیں, ہے نا, اور زیادہ عرصے کے بعد دیکھیں, آپ کے پاس تصویر کیا ہوتی ہے, محفوظ رہتی ہے. آئینے کے سامنے رہتے ہیں تو تصویر محفوظ رہتی ہے, آئینے کے سامنے رہتے ہیں نظر آتی ہے, اور ہٹ جاتے ہیں تو تصویر بھی کیا ہوتی ہے, ہٹ جاتی ہے. تو یہ تو پرماننٹ نہیں ہے. اور آپ اس کو اس کے اوپر کیا ثابت کر رہے ہیں, ثابت کرتے ہیں یہ عکس ہے اور عکس جائز. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. دوسری بات جو بیان کی جاتی ہے, یہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جھانکنے والی مثال, یہ بھی کیا ہے میرے بھائی, یہ بھی مسئلہ کیسا ہے, جب پانی کے سامنے آئیں گے تو ہمارا عکس دکھائی دے گا, اور پانی کے سامنے سے چہرہ ہٹا دیں گے تو عکس بھی کیا ہوگا, ختم ہو جائے. یہ دیکھو کتنا فرق ہے. یہ تو پرماننٹ ہی نہیں ہے, یہ تو وقتی طور کے لیے ہے. یہ کیا ہے, وقتی طور کے لیے ہے. اور بقیہ تصویریں کیمرے کی, موبائل کی, یا اس کے علاوہ ہارڈ کاپیاں جو ہوتی ہیں دیگر, ان کے ذریعے تصویر جو بنائی جاتی ہے, کھینچی جاتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, وہ پائیدار ہوتی ہے, ہمیشہ بیش باقی رہتی ہے. اس لیے یہ جو مسئلہ ہے تصویر والا بڑا نازک مسئلہ ہے. اس کے ذریعے سے بھی امت میں کیا ہوتا ہے, شرک پیدا ہوتا ہے, شرک پھیلتا ہے. شرک کے اسباب و وسائل میں سے ایک سبب اور وسیلہ ہے. تو ہمیں یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ شرک کے وسائل میں سے ایک سبب اور وسیلہ جانداروں کی تصویر کھینچنا ہے, جانداروں کی تصویر. اور اس کے علاوہ بھی وسائل ہیں, ذرائع ہیں. کسی ایسی جگہ پر کوئی عبادت کا کام کرنا, بندگی کا کام کرنا, جانور ذبح کرنا, اللہ کے نام پر ہی کسی ایسی جگہ جانور ذبح کرنا یا کوئی عبادت کا کام کرنا جہاں پر کوئی پہلے زمانے میں جاہلیت کے دور میں کوئی بت رکھا رہا ہو, مورتی رکھی رہی ہو, وہاں غیر اللہ کی عبادت اور پوجا ہوتی رہی ہو, وہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا رہا ہو, تو ایسی جگہوں پر اگر ہم جائیں گے, عبادت کریں گے, جانور ذبح کریں گے, وہاں جا کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, اس کے ذریعے سے پھر شرک امت کے اندر عام ہوگا. یہ آخری والی جو بات ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے
اور چھوٹے بڑے دونوں شرک سے، ظاہر خفی دونوں شرک سے، اور ایسے ہی اسی کے ساتھ ساتھ شرک کے اسباب اور وسائل سے، اس کے ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ شرک ہمارے عقیدے کو عکارت کر دینے والا کام ہے اور ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر دینے والا کام ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، شرک سے بچیں، چھوٹے بڑے خفی جلی سے، اور شرک کے اسباب اور وسائل اس کے نتیجے میں شرک پھیلتا ہے، ہمیں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔